محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں زکوٰۃ کے چند اہم مسائل آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ آیا جو ہماری زمینیں پڑی ہوئی ہیں یا ہمارے اصل مکانات کے علاوہ دوسرے جو مکانات پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے؟ تو اس کے تعلق سے واضح مسئلہ ہے، جیسا کہ ہمارے اکابر علماء فقہاء نے اپنی کتب فقہ کے اندر اس مسئلے کو تحریر فرمایا کہ جو زمین بیچنے کی نیت سے ہو تو وہ اس پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، اور جس زمین کو ہمارا مقصد بیچنے کا نہیں ہے بلکہ اسے رکھنے کا مقصد ہے، اپنے بچوں کے لیے مکانات بنوانے ہیں یا خود اپنے کام میں لانا ہے، تب اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہی بات نیت کا کب اعتبار ہوگا، تو اس کے تعلق سے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت کے اندر اس مسئلے کو تحریر فرمایا کہ نیت میں وقت عقد یعنی خریدتے وقت، جب خرید و فروخت ہو، لین دین ہو، جب بات چیت ہو رہی ہے اور جس چیز کو ہم خرید رہے ہیں اس وقت اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کو آگے جا کر بیچیں گے۔ اگر آدمی اس نیت سے اگر خرید رہا ہے تب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فوری طور پر اسی دن سے، بلکہ اس پر سال گزر جائے یا پہلے سے مالک نصاب ہی ہے، بیچ کے اندر زمین آئی ہے، تب تو فی الفور اس کے اوپر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے کہ اس زمین کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اس نے زمین کو لی اور اس وقت نیت تو نہیں تھی کہ بھئی بیچنا ہے، بعد میں چند سالوں کے بعد میں اس کی نیت ہو گئی کہ ہاں بھئی مجھے اس کو اب بیچنا ہے، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ خریدتے وقت میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بعد میں آپ نے نیت کی تب اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی لے لی زمین کو، اب یہ سوچا کہ اگر صحیح بھاؤ آیا، اچھا نفع ملا، منافع اچھا مل گیا تو بیچ دیں گے، ورنہ پھر کام میں چلائیں گے، خود ہی کام میں لے لیں گے، تب اس زمین کے اوپر بھی بہرحال زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو بیچنے کا جو مسئلہ ہے وہ بیچنے کی نیت خریدتے وقت میں ہونا ضروری ہے، بعد میں اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اس نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے سوچا کہ کوئی مقروض ہے، قرض دار جس کے اندر ہم پیسہ مانگ رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ انہی پیسوں کو ہم زکوٰۃ کے اندر ہی شامل کر لیں۔ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے کسی کو قرض دیا تھا 50,000 روپے کا کہ بھئی اس نے اب نیت کر لی کوئی دیتا تو ہے نہیں، اور بڑی کوششیں کی، میں نے بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، بھئی کئی بار کہہ بھی دیا لیکن پھر بھی نہیں دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ بھئی اسی مال کو، اسی 50,000 روپے کو میں اپنی سالانہ زکوٰۃ شمار کر لوں۔ تو اس کے تعلق سے فقہاء فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس طریقے سے زکوٰۃ شمار نہیں کر سکتا، ہاں اس کے لیے ایک ہیلا، ایک صورت، ایک طریقہ جو ہمیں فقہاء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ بھئی اسے اپنی زکوٰۃ کی رقم دے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی 50,000 روپے کی زکوٰۃ اسے دے دے مقروض کو کہ لے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اب وہ جب اس پر قبضہ کر لے اس کے بعد میں اس سے 50,000 روپے واپس لے لے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرض بھی ادا ہو گیا، دونوں صورتیں پائی گئی اور دونوں صورتیں ادا ہو گئی۔ ڈائریکٹ آپ اس طریقے سے قرض کے اندر زکوٰۃ کو شامل نہیں کر سکتے، جب تک جس فقیر میں آپ پیسہ مانگ رہے ہیں اس کو جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ کا، اور پھر اس کے بعد میں وہ مالک بن کر قبضہ کر کے آپ کو دے گا، تبھی جا کر اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے طویلوں کی بھینسوں کے تعلق سے جو مسئلہ ہے کہ بھئی ہمارے جو بھائی احباب بمبئی شہر کے یا کسی شہر میں بھی بہرحال جو طویلوں کے اندر بھینسیں رکھتے ہیں، آیا ان تمام بھینسوں پر زکوٰۃ ہوگی کہ بھئی بھینسیں اگر 60 ہیں یا 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، جتنی بھینسیں اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ بھی ایک واضح مسئلہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو ہم عام طور پر ہم جو بھینسیں رکھتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہی ہے: سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ جانور۔ سائمہ جانور اسے کہتے ہیں
کہ جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتا ہے، وہیں پانی پیتا ہے، وہیں چر کر آ جاتا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی زیادہ اس پر خرچہ، لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں تو ہمارا خرچہ ہوتا ہے، ہم ہی چارہ ڈلواتے ہیں، ہم ہی پانی ڈلواتے ہیں، ہم ہی سارا جو بھی اس کو خوراک وغیرہ بھینسوں کو دیتے ہیں، یہ ہم اپنے خود جیب خاص سے دیتے ہیں، تو پھر یہ جانور سائمہ جانور کہاں ہوئے؟ یہ سائمہ جانور نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ سائمہ جانور پر زکوٰۃ ہے جو اکثر حصہ جنگلوں کے اندر چرتا ہے سال کا، اور اسے کوئی ہمارا زیادہ اس پر خرچہ نہیں ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ وہ بھی زکوٰۃ کب ہے کہ جب بھینسیں اگر اس طریقے سے 30 ہوگی تب جا کر کوئی ایک بھینس اسے اللہ کی راہ میں قربان دینی ہے، زکوٰۃ کے طور پر نکالنی ہے۔ اس طریقے سے بکرا بکری کی جو تعداد علماء نے بیان کی کہ 120 اگر اس کے پاس میں بکرے ہیں، 120 اگر بکریاں ہیں، تب اس میں سے جا کر وہ زکوٰۃ نکالے۔ یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی اگر اپنے گھر کے اندر 15-20 بکریاں بھی اگر پالنے کے لیے رکھ رہا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 20 بکریاں رکھے، چاہے 30 بکریاں رکھے، 50 بکریاں رکھے، جب کہ وہ بکریوں کو خود کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، خود ہی ان کی اس طریقے سے دیکھ بھال کر رہا ہے، تب اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں اگر جو جانور جنگلوں میں جا کر چرتے ہیں سال کا اکثر حصہ، تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب طویلوں کی بھینسوں پر اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر کس پر زکوٰۃ ہے؟ تو اس کے تعلق سے فقہاء نے فرمایا اس سے جو آمدنی ہوگی، ہم نے دودھ بیچا اس سے آمدنی ہوئی، ہم نے کروڑ روپے اس طریقے سے کمائے، تو جو بھی سالانہ جو آمدنی ہمارے پاس میں ہوئی ان بھینسوں کے ذریعہ ہوئی ہے، اس آمدنی پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میرے پاس میں 2-3 ملازمین نے، سرکاری ملازمین نے بھی سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور چند ایک کل سفیر تھا کوئی، وہ بھی ایک اس طریقے سے کوئی سرکاری ملازم تھا، اس نے بھی میرے پاس میں یہ سوال رکھا کہ آیا یہ ہمارا کہ جو جی پی ایف کے اندر جو ہمارا پیسہ جمع ہوتا ہے، آیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ آپ اس کو سن لیں کہ ملازم جو سرکاری جو ملازم ہوتا ہے، سرکاری جو نوکری ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ماہانہ جو تنخواہ ہوتی ہے، مثلاً 65,000 تنخواہ ہے، تب اس 65,000 کو ڈائریکٹ ساری کی ساری تنخواہ اس کو نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 50,000 دی جاتی ہے اور 15,000 اس کے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اب 15,000 اس کے اسی جی پی ایف جو یہ ہے اس کے اندر جمع کیے جاتے ہیں۔ اب یہ فنڈ جمع ہوتا ہے جب وہ ملازم یعنی سرکاری ملازم جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے 35 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد میں، تو یہ ساری کی ساری رقم ایک ساتھ میں، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اسے منافع دیتی ہے اس کے اوپر، وہ منافع ملا کر اور پھر اسے دے دیتی ہے، یعنی گویا کہ یہ بھی ایک قرض ہی کی صورت میں ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی ہمارے علماء نے لکھا، جیسا کہ شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب مجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فتوے کے اندر اس مسئلے کا ذکر فرمایا کہ یہ جی پی ایف کے اندر جو رقم جمع ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ملازم سرکاری ملازم کہے کہ بھئی 15,000 میرے ہاتھ میں تو آتا نہیں ہے ماہانہ، یہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ نہیں، گورنمنٹ کے کھاتے کے اندر نہیں، بلکہ یہ آپ ہی کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ ہاں بعد میں ایک مشت آپ کو دیا جائے گا، بعد میں جب آپ کو دیا جا رہا ہے تب ظاہر سے بات آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں اب زکوٰۃ کب ہے؟ جیسا کہ آپ نے قرض کے مسئلے میں سن لیا کہ جب یہ ایک مشت جمع ہو جائے، واپس ہمیں مل جائے، تب جا کر ہمیں سارے سالوں کی، گزشتہ سالوں کی ساری کی ساری زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اب جتنے سال گزر گئے، 30 سال کے بعد میں ملے تو 30 سالوں کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ 20 سال کے بعد میں رقم ملی ہے تو 20 سال کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس طریقے سے آپ نہ کریں، ایک مشت اگر آپ زکوٰۃ دیں گے ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بیکار دے، نفس کے لیے بڑا دشوار ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، اور آدمی کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان ہماری رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور آدمی کو کب بیکار دے اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے یہی ہمیں فرمایا کہ بھئی سالہ بہ سال زکوٰۃ دیتے رہیں۔ آپ کی مثلاً 15,000 روپے جمع ہو رہے ہیں، اس پر کچھ منافع جوڑ لیجئے۔ اب وہ جو آپ کا جو جمع ہو رہا ہے اس صورت کے اندر وہ پیسہ، اس پیسے پر بھی آپ زکوٰۃ دے دیں۔ آپ کی تنخواہ 65,000 روپے ہے تو ساری کی ساری 65,000 کے اوپر آپ اپنی تنخواہ پر آپ اپنی زکوٰۃ نکال دیں، تاکہ ایک مشت جب یہ رقم آئے گی اس وقت آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔
दुश्वार नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। वरना 30 साल 20 साल के बाद में जब मुनाफा मिलेगा तो जाहिर सी बात है करोड़ रुपए का मुनाफा होगा, और करोड़ रुपए पर जकात भी बहुत एक लंबी चौड़ी जकात बनेगी। तो इतनी बड़ी जकात देते वक्त में आदमी को इस तरीके से नफ्स वर्गराएगा और आदमी पीछे दाएं शाएं करेगा और पीछे हटने की कोशिश करेगा। माज़अल्लाह ऐसा ना हो कि वो जकात से महरूम हो जाए और जकात ना देकर अपने आप को गुनहगार कर ले। और फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई उसने जकात नहीं निकाली, चंद सालों की जकात बाकी रह गई, अब उसका इंतकाल ही हो गया, तो क्या मालूम हमारी औलाद हमारी जकात अदा करेगी या नहीं करेगी। तो फिर हम क्यों इस बोझ को अपने सर पर लेकर जाएं। इससे बेहतर यही है कि जो हमारी रकम जमा हो रही है उसके ऊपर भी बहरहाल इस तरीके से जकात हर साल अदा करते रहें। बहरहाल मसाइल तो बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह फिर मैं थोड़ा थोड़ा करते ये मसाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे भाई हमारे अहबाब इन मसाइल को अच्छी तरीके से गौर से सुने और वो अपने माल की सही तौर पर जकात पेश करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जकात खुदा की बारगाह में मकबूल हो और इस पर हमें अल्लाह अजर अता फरमाए और इसके बरकतों से अल्लाह हमारे जो बकिया माल है उसके अंदर बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए। बड़ूस से हमारे जो अहबाब हर साल आते हैं वो तशरीफ लाए हुए हैं, आप हजरात उनका भी ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस्सलाम तबारकता रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना